السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سوالت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم قرآن کلاس انٹروڈکشن آف قرآن بائی انجینئر محمد علی مرزا کا ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 2 آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں، قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے، پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا، سینوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں، اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا، یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری فضول باتیں ہیں۔ نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں، نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں۔ قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا، جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے۔ دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے، آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا، اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں۔ آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا، لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے۔ ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا، کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی، تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے، وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا، پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا، جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے۔ تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا۔ اچھا، یہ جب میں نے پوائنٹ لکھے تھے نا تو میں نے کہا تھا میں ایک منٹ میں ایک پوائنٹ بیان کروں گا تو 40 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو ان لوگوں کا ختم ہوتا ہے جنہوں نے خبریں پڑھنی ہوتی ہیں، جنہوں نے درد دل سامنے رکھنا ہوتا ہے، جنہوں نے ایک کمپریہنسو نالج گین کیا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچتی ہے اسلام کے بارے میں، تو ان کے لیے تو پھر یہ ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے 1 منٹ کے اندر ناممکن ہو جاتا ہے، مختصر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم بالکل اسٹرکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے کہ ہم نے اتنے منٹ میں اتنی چیزوں کو ختم کرنا ہے، تو پھر وہ فی البدی گفتگو کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر کئی پوائنٹس رہ جائیں گے جو ضروری ہوں گے، جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے۔ اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورۃ الواقعہ میں بھی آیا نا کہ وہاں سے اس کو کس نے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے اتارا ہے، یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے، شیاطین کے اثر سے نہیں ہے، کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ جی نبی الاسلام، اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے
غار حرا میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو, تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں. تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی, ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا, ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے, جادو ٹونا کا علاج. اس کا نام تھا ضماد, عربی میں ضاد میم الف اور دال, اردو میں زماد. کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ, لیکن وہ جن کے نام زماد ہیں نا, ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے, ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتہ ہوگی کہ زماد ہے کون تھا. وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا, مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی, یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا, ایک کامیاب تاجر بھی تھا, اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے, بڑا زبردست, یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا. تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ, اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا, تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں, اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں, اس کا اپنا ہو جائے گا. تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے, تو اپنا مسئلہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی, قرآن بھی نہیں پڑھا. آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا, آپ نے بس وہ پڑھا, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا. اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں. دوسری بار, تیسری بار. اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا, اس نے بھی کلام سن کے, قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے, اس نے کہا نہیں, جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں, اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روب بھی تھا. جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا, اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے. اور جو جہلات ہے, جن کو جادو کا, آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا, وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے, نعوذ باللہ. ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے, تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں, تم خواہ خواہ کہتے ہو. جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں, میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے, اس کو تو عربی بھی نہیں آتی, اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا, وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے آپ کہتے رہے, تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, آپ نے ہمیں جج کرنا ہے, ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں, یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوح محفوظ ہے. سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آیا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب, کتابوں کی ماں, اللہ کی ہارڈ ڈسک لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ مصحف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا,
اسی ترتیب میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے۔ مصحف کی ترتیب آپ پتہ نا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، وہ تو پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا، مکی قرآن وہ شروع میں ہے۔ لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کیا ہے، اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے، کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور مسلسل 23 سال تک۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 میرے بھائیو، قرآن حکیم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبوت کلیم کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے کتنے حسی معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں نے 4 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں اس کے اوپر، مسئلہ 131 A B C D۔ لیکن دعوی نبوت جس معجزے کے اوپر ہے وہ یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ دکھا سکیں۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی عیسائی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم بھی نہیں دکھا سکتے کوئی ویڈیو۔ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دوبارہ آج اژدہا بنا کے دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ آپ جناب عصا اگر مل بھی جائے کہیں سے، آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا آپ کے جتنے رحمت اللہ علیہ ہیں اور غوث اور اقداب اور جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں، ان کو کہ اس کو پھینک کے ذرا اژدہا بنا کے بتائیں۔ نہیں بنا سکتے۔ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ تک ہی معجزہ تھا۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس معجزہ، صحابہ کے پاس معجزہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی معجزہ ہے، مسلمان نہیں، انسان کے لیے بھی، اور ہر زمانے کے ٹیسٹ میں پورا اترتا ہے۔ اسپیسیفکلی تو یہ پورا اترا اس ٹیسٹ میں کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا فصیح اللسان سمجھتے تھے کہ وہ ادر دین جو نان عرب ہیں، عربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کو وہ کہتے تھے یہ اجمی ہیں، گونگے، یہ بول نہیں سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عربی لوگوں کی فساد اتنی تھی کہ وہ عام گفتگو بھی شاعری کے انداز میں کر لیتے تھے فی الودی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، ان بڑے بڑے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یار یہ کلام کمال کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے۔ کتنی دفعہ قرآن میں یہ واقعہ ہے، اور وہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لکڑی کا اژدہا بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے، اور پھر اینیمل کنگڈم پھر پلانٹ کنگڈم میں۔ اس کو ذرا امیجن کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی، ان کو بڑا فخر تھا، لیکن کوئی ڈاکٹر مادرزاد کوڑی اور اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی۔ سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹری سے آج نہیں پاسبل، ڈاکٹری سے آنکھ کسی بندے کی آپ لگاتے ہیں دوسرے کو، اور آنکھ ہو ہی نہ، اور اس میں مٹی رکھ کے اور ایک پرندے کی مورت بنا کے مٹی کی پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ اب کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا دیا کہ شعراء فیل ہو گئے۔ لیکن یہ اس پہ ختم نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو جو وقت کا ٹیسٹ آئے گا اس پہ یہ کتاب پوری اترے گی۔ آج سائنس کی دنیا ہے، قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتا جو اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسس تھیوری نہیں، اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو
پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی، لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جس میں سب سے بڑی بات ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا، بعد میں پھر وہ چیزیں، لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں. قرآن بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں، اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دے نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے محور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے. اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں. تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکا ہے. اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک ویڈیو ہے پرانی، پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اردو میں ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا. بہتر یہ کہ آپ اسے انگلش میں ہی پڑھیں. تو انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے. ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہے. وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں. یہ کتاب محفوظ ہے، وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس سٹیٹمنٹس نہ آتی. تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے جو گزر چکی. اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی. ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن اردو تھوڑی سیکھیں. اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں. ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا. صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں، ہم ان کے پچھلے ہیں. تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بیچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں، ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر آیا کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو کہ بچپن سے ظاہر اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے، باپ جانتا ہوتا ہے. اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانا انہوں نے. نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں. ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا، اس میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز مل جائیں گی. اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں، موجود ہیں. جس سے اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد دیدہ صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے، خصوصاً کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے احمد دیدہ صاحب کے کام کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو آپ پروفیسیز دیکھیں. اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں، وہ فری آپ کے گھر بائبل بھجوا دیں گے. نیٹ کے اوپر PDF رکھا ہوا ہے. ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر غلاف میں ہے نا، اس کو خود پڑھ لیں. لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں، قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے. قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں، گھر پڑا ہوا ہے. میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں. یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے یہ کوئی نہیں کھولتا.
کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے پھر یوں یوں بند کرنا ہے، وہ بند ہی پڑا رہتا ہے. کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگ اتار کے دیا کریں، کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لے. وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا. اس کا باب نمبر 18 ہے، اس میں آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے، بھائی کون؟ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل. اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے. تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے، بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، عربی ان کو کزن مانتے ہیں. اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں، اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے، موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا. اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی ہے، اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی. مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو. وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے. باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے، یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے. ہاں ابھی تو انٹروڈکشن ہی کافی چل رہا ہے. جیسے شروع سے کہتی قرآن کا ورژن ایک ہی ہے، انہوں نے بائبل کی کافی ورژنس ہے وہ سب بتایا گیا ہے آف کورس. اور یہ جو ہے یہ کاپی ہے، وہ آتھینٹک کاپی ہے. اوریجنل قرآن تو اللہ نے رکھی ہے اپنے سیف میں آف کورس، تو یہ سب بتایا گیا ہے اس میں. بٹ ہر ایک جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کا ایک ایک ویڈیو ہے، اگر ہم اور ڈیٹیل میں گھسے گے نا تو پھر اور ہمیں نالج ملے گی. اور وہی بتایا ہے کہ سائنس کے حوالے سے بتایا کہ کیسے پروف تھیوری ہے اس کے اندر، جو پروفڈ ہے وہ ہے اس کے اندر ہے آلریڈی مینشنڈ ہے کافی. اور جیسے وہ پھر وہ جادوگر والا قصہ بھی بتایا، وہ گیا تھا کہ نبی کو ٹھیک کرنے میں تم کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن وہی ٹھیک ہو گئے ویسا. اور پھر عیسیٰ کا بھی نام آیا، موسیٰ، کافی بولتے نا ہر ایک تو سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا، تو کافی نالجیبل ہے ہمارے لیے. اور ایک یہ نبی تھے جن کے منہ سے قرآن ہے، باقی سب کو دیکھ کے تھوڑا بہت بھیجا ہوا تھا، بٹ ان کو ان کے منہ سے نکلوائی ہے ساری آف کورس. اوکے دیکھتے ہیں آگے. تو انٹروڈکشن ہی ہے آف کورس، بہت پارٹ ہے، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے آپ بس سپورٹ کرتے رہیے. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دی بیل آئیکن.